رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو صبح و شام کے اذکار کے سلسلے کی ہم لوگوں نے سیریز شروع کی ہے، تو اس کا چوتھا سیگمنٹ ہے۔ تو اس کے اندر ہم شروع کریں گے کہ دیکھیں، جس طرح میں نے جن لوگوں نے نہیں سنا، میں گزارش کروں گا کہ وہ باقی جو سیگمنٹس ہیں 3 سیگمنٹ وہ بھی سنیں، تاکہ آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے۔ لیکن بیسیکلی جو ذکر کی جو اہمیت ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ٹونک لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ آپ کو تکلیف ہو، اور اگر آپ اس جگہ پہ کسی چیز سے رب کرتے ہیں، تو وہاں سے بیسیکلی رب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دوائی بھی نہیں لگا رہے نا، صرف آپ رب کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ساری تکلیف کی وجہ سے وہاں پہ ورم کے لیے اندر جو چیزیں جمع ہوئی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر بھی جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جگہ گندی ہوتی ہے تو اس کو ہم صفائی کرتے ہیں، تو صفائی کرنے کے لیے اگر ہم ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں اور ڈٹرجنٹ ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں ڈٹرجنٹ سے، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ تکلیف دے اور جتنا زیادہ گندا دھبا ہوتا ہے یا کتنا وہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر دل کی بیماری جتنی زیادہ خراب ہوگی، اتنا زیادہ ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، سمپل ایز دیٹ۔ تو ٹیک اٹ ایز اے کلینزر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو لیں کوئی صرف روحانی اس طرح، تو بیسیکلی دیکھیں ذکر کو میں، کیونکہ ظاہر بات ہے بینگ اے ڈاکٹر، میں ہر چیز کا ایک سائنٹیفک انالیسس کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو معصیت ہے نا، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا ذکر، وہ ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا نا، اللہ 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 کرے صحیح معنوں میں، اور واقعی اللہ کے لفظ کو فیل کر کے آنکھیں بند کر کے آپ اللہ جب بولیں گے نا، تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ اللہ کا نام محبت سے لیں گے نہیں، یا آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا نام محبت سے لیں بھی اور آپ اگلے لمحے اللہ کی نافرمانی بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں۔ یا آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو سمجھ لیں، تو پھر آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر بول کے اور لا الہ الا اللہ بول کے آپ اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے نا، آپ کو ایک دفعہ کرنٹ لگے گا، اور کرنٹ لگنا چاہیے۔ تو یہ اذکار جو ہیں یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہم یہ شروع کرتے ہیں، اس میں ہے دیکھیں اللہم، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اللہم ہے اللہ اور میم مشدد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو اے اللہ کے لیے یہ لفظ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ اللہ کو پکارنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فاطر ہوتا ہے فاطر پیدا کرنے والا، کریٹر، ٹھیک ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو وہ سماوات جو ہے وہ آسمان کی جمع ہے، تو سماوات ہو گئے آسمان اور ارض ہو گئے۔ عالم الغیب والشہادہ، تو دیکھیں غیب نام سے پتہ لگ رہا ہے، غیب ہوتا ہے نا، غیب کا علم، تو غیب ہوتا ہے جو وہ چیز کے جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، جو سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور شہادہ جو ہوتی ہے شاہدوں، تو وہ بیسیکلی شاہد کا مطلب ہوتا ہے، ہم جب گواہی دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اشد جو شاہد کا ہم جب لفظ یوز کرتے ہیں تو وہ کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کی پریزنس کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ پریزنس کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیب اور حاضر، تو شہادت کا مطلب ہے کہ بیسیکلی جو چیز موجود ہے، تو ایک چیز غیب ہے اور ایک چیز موجود ہے، تو اس کی علم رکھنے والا، اس چیز کا کو جاننے والا، یہاں عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم عالم یہ وہی والا لفظ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، رب کل شیء و ملیکہ، تو بیسیکلی ہر رب ہے، رب مطلب، اچھا رب اور مالک کے اندر ایک چھوٹا سا لفظ کا ہے کہ رب کا، آپ ربوبیت کا جو آپ کریں، تو ربوبیت کے لیے جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ہستی کہ جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا ہو، ہمارا کوئی وجود نہ ہو اور ہمیں اس نے پیدا کیا ہو، وہ جو ذات ہے نا وہ رب کی ہے، وہ ذات کے جو ہمیں چلا رہی ہو وہ ذات رب کی ہے، اور وہ ہمیں نسیہ منسیہ کر دے، یعنی کہ ہمیں وینش کر دے۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ جی میٹر کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کر لے گا، انرجی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کرے گی لیکن ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہی فرق ہے کہ رب وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا اور ہمیں وہ نتھنگ کر سکتا ہے، دیٹ از دا اونلی پاور آف آور رب۔ تو رب کا یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کل شیء، ہر چیز، کل کا مطلب تمام ہوتا ہے، اور کل شیء و ملیکہ، جو اس کی جو ہے نا ہر چیز کا وہ مالک ہے اور رب ہے۔ یہ دونوں، یہ دیکھیں ایک اسٹائل ہے، بات کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا، تو آپ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی میں کہوں گا، آپ اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں یا اس کو زبان کی لغت میں دیکھیں، تو ایک ہی چیز کو کتنے خوبصورت طریقے سے ریپیٹ کیا جاتا ہے، جو اللہ کے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مسنون اذکار ملے، ان کا یہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، ٹھیک ہے، کہ اشہدوں میں الف آ رہا ہے، تو یہ الف اس چیز کا سائن ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہا ہوں میں گواہی دیتا ہوں، تو یہ شہادت کا لفظ وہی آ گیا۔ اگر یہاں پہ نشہد اللہ آتا تو نشہد اللہ بھی کئی دفعہ آتا ہے، تو وہ ہوتا ہم گواہی دیتے ہیں، اگر تا ہوتا تو، ٹھیک ہے۔
اور اگر یا ہوتا تو وہ کہ وہ گواہی دیتا ہے، تم گواہی دیتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں. الف میں گواہی دیتا ہوں، نون ہم گواہی دیتے ہیں، تا تو گواہی دیتا ہے، اور یا وہ گواہی دیتا ہے. ٹھیک. ان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ جو جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ایکسیپٹ. ٹھیک ہے. انتا کا لفظ لائک یو، کہ دیر از نو ون ٹو بی ورشپڈ ادر دین اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد اگلا کیا آ رہا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی. تو 3 چیزوں کی پناہ مانگ رہے ہیں. اعوذ بھی دیکھیں پھر وہی لفظ آ رہا ہے، اعوذ میں الف آ رہا ہے، تو اعوذ میں اعوذ جو ہے وہ پناہ مانگنے کو کہتے ہیں، کہ میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نون واؤ نون یا تا کر دیں گے تو میں پناہ مانگتا ہوں، ہم پناہ مانگتے ہیں، تم پناہ مانگتے ہیں، اور وہ پناہ مانگتا ہے. الف نون تا کیا بکا. السلام علیکم، سوری فار دا انٹرپشن. تو بیسیکلی دیکھیں اعوذو اور بکا. تو اعوذو کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بکا ہوتا ہے با مطلب ساتھ ہوتا ہے، کا ہوتا ہے کا کی جس نشانی ہوتی ہے یو کے لیے. ٹھیک ہے. تو اعوذ بکا کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. من مطلب تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس سے؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پہ کیا ہے؟ من شر نفسی. تو ہم اپنے نفس کے شر، اور دیکھیں ہر انسان کے اندر اپنا شیطان بھی ہوتا ہے اور ملامت کرنے والا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ کل میں نے ایک ریکارڈنگ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر میں نے کہا تھا کہ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. تو انسان کے دل کے اندر شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ہم کیا پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. نفس ہی، اور یہ یا آ رہا ہے اینڈ پہ، جہاں سے یہاں پہ کا آیا تھا نا، تو یہ کا تھا یو کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ نفسی سی یہ یا آ رہا ہے، یا جو ہوتا ہے وہ انڈیکیشن ہوتا ہے میرے لیے. اسی طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں ربی، اور رب کے آگے یا لکھا ہوا ہو تو وہ ربی ہوتا ہے. قلمی میرا قلم. ٹھیک ہے. کتابی میری کتاب. اور ایکچولی جب ہم الہی بولتے ہیں نا تو وہ الہ کے آگے یا لگتا ہے، تو ہم الہی بول رہے ہوتے ہیں اپنے زبان میں، لیکن ایکچولی الہ ہی ہے وہ میرا الہ. ٹھیک ہے. اچھا. اور اگلے کون سا ہے؟ شر و شر الشیطان، شیطان کے شر سے. ٹھیک ہے. و شرکی، اور شرک سے، اور اس کے شرک سے. ٹھیک ہے. تو آپ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے ہم یہ دعا میں کتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تو آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو شہادت کا یعنی کہ حاضر اور غائب سب کو تو جانتا ہے، اور تم ہر چیز کا تو رب ہے اور تو مالک ہے. ٹھیک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بھائی تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور شرک سے. ٹھیک ہے. اب اگلی دعا پہ چلتے ہیں. یہ اصبحنا کا لفظ کل کے بھی ذکر میں آیا تھا، تو یہاں پر بھی ہے کہ ہم صبح کرتے ہیں. صبح کا لفظ ہے اصبحنا، نون الفنا آ رہا ہے، تو نون الفنا ہمارے لیے ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، ظلمنا انفسنا اپنے نفسوں پہ، تو یہ وہی والا نون الفنا. ٹھیک ہے. واصبح الملک للہ. تو یہ کیا ہے کہ تمام جو ملک ہے تیری ملکیت جو ہے، تمام جو چیزیں یہاں پہ دیکھیں آپ، اس کے ترجمے میں دیکھیں گے نا، ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے صبح کی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ماہورہ ترجمہ میں یہ ہے ملک للہ، کہ کس نے کی ہے، کس کے لیے کی ہے صبح ہم نے کی، اور صبح تمام ملک نے کی. کس کے لیے؟ للہ. لام ہوتا ہے فور، تو للہ ہو گیا فور اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے. والحمد للہ، اور تمام جو تعریفیں ہیں، حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے، تو والحمد للہ، اور تمام جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ وحدہ، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے. ٹھیک ہے. وحدہ وہ یکتا ہے. جو واحد ہوتا ہے نا، واحد کا اثنین بھی ہوتا ہے، یعنی کہ واحد کا ایک کا دو ہوتا ہے، لیکن یہ احد کا لفظ ہے. تو یہ وحدانیت جو ہوتی ہے وہ یکتا ہونا ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یکتا ہوتا ہے کہ صرف وہ ایک ہے. ٹھیک ہے. وحدہ ہے لا شریک لہ، اور کوئی لا مطلب نہیں ہوتا ہے، شریک مطلب شریک. لہو ہو گیا لام، اور ہو لام ہو گیا فور، ہو ہو گیا اس کے لیے، کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لہ الملک، کیا آگے اگلا کیا مطلب ہوا؟ کہ تمام جو بادشاہت ہے وہ اس کے لیے. لہ الملک ولہ الحمد. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں اس میں ہے کہ جو اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. ٹھیک ہے. لہ الملک ولہ الحمد. لہ الملک، ملکیت اس کی ہے اور تعریف اس کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وا مطلب اور ہو گیا، ہوا از لائک ہی. ٹھیک ہے. وہو علی کل شیء قدیر. یہ میں نے کل بہت ڈیٹیل سے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ڈسکس کیا ہے، تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہی ہو گیا، علی ہو گیا پر. علی کا اللہم صلی علی محمد، تو علی کا مطلب ہوتا ہے پر.
کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اسألک، اسألک میں ہے سوال کرنا، سوال کرنا مانگنا بھی ہوتا ہے اور سوال کا مطلب پوچھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسألک پھر وہی والا لفظ آ گیا، سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. کا مطلب یوں اور الف مطلب میں، کہ میں سوال کرتا ہوں. کس کے لیے، کس چیز کے لیے سوال کرتا ہوں میں؟ خیر ھذا الیوم، اس دن کے، یعنی کہ اب آج کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، تو آج کا جو دن ہے اس کی خیر مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. ھذا مطلب ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے. یوم مطلب یوم ہوتا ہے. وہ خیر ما بعدہ، اور اس کے بعد آنے والے دن. ہم کہتے ہیں نا آج کا دن اور اس کے بعد آنے والے دن، تو یہ والا یہ وہ مطلب ہو گیا. اسألک خیر، خیر ہوتا ہے خیر مطلب خیر، ایوری نائس تھنگ از خیر. ھذا الیوم، اس دن کی، وہ خیر ما بعدہ. اور اگلے بات دیکھیں، پھر وہی والا جملہ آئے گا اعوذ بہ، تو وہ ایکسپلین کرنے میں مجھے آسانی ہوگی، آپ کو بھی آسانی ہوگی کہ وہ اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری کس سے؟ من شر ھذا الیوم، اس دن کے شر سے. یعنی کہ ہر دن کے اندر کوئی، یعنی کہ کوئی بھی ایسی بری چیز جس کا اثرات ہم پر ہو سکتے ہیں اس کے لیے. وہ شر ما بعدہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سمپل، بہت آسان. اگر آپ غور سے کریں، ایک خیر کا آ گیا کہ میں خیر مانگتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں شر سے. آپ نے اچھی چیز مانگ لی اور بری چیز سے پناہ مانگ لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی کیا چیز ہے؟ واعوذ بک من الکسل. کسل ہوتا ہے سستی. ٹھیک ہے. سستی، ہم انسان سستی کے مارے بہت سارے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کسل کا جو لفظ ہے یہ سستی کے لیے. وسوء الکبر، یہاں پر کبر جو ہے وہ بڑھاپے کے لیے لفظ ہو رہا ہے. کبر ویسے بڑے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا بڑھاپے کے لیے، کبریا مطلب بیسیکلی جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی برائی. سوء ہوتا ہے برائی، تو خرابی. آپ دیکھیں کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چلنا پھرنا ان کا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، وہ بیچارے بوجھ ہوتے ہیں. تو اللہ سے یہی دعا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ چلتے پھرتے ڈائریکٹ فلائٹ دے دے. میں تو خود ڈاکٹر ہوں، لیکن میں مذاقاً کہتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہ چڑھے، یا اللہ ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے، کوئی ٹرانزٹ نہ ہو ICU میں، کوئی ٹرانزٹ نہ ہو ڈاکٹر کے ہتھے. چلتا پھرتا اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے اور چلتا پھرتا چلا جائے. یہ میری آپ لوگوں سے میری دعا ہے، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، خدا کے واسطے میرے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اپنے لیے بھی دعا کریں. ہم سب کو اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں. اب آخری بات ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ کو یہ کنسٹرکشن سمجھ آ گئی تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہی لفظ بار بار آ رہا ہے. اعوذ بک کا مطلب ہے کہ تیری پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. من کس سے؟ عذاب ہوتا ہے، نار جہنم کو کہتے ہیں. وہ عذاب القبر، اور عذاب جو ہے وہ ایک مصیبت، ایک تکلیف، ایک آزمائش، سارے لوگوں کے لیے عذاب کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 2 ذکر الحمدللہ کر لیے. تو اسی طرح اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ مزید کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں بات، اگر کوئی بھی آپ لوگوں کو چیز سمجھنا ہے، جسٹ فیل فری ٹو کانٹیکٹ می اینی ٹائم. تو میرا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو ان الفاظ سے فیملیرٹی پیدا کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا. کوئی چیز ہم بغیر سوچے سمجھے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ناک بند کر کے منہ میں ڈالیں چیز اور نگل جائیں تو ذائقہ آئے گا. ذائقہ تو اس وقت آئے گا نا جب آپ ایک ایک بائٹ کا مزہ لیں. تو یہ وہی چیز ہے. دیکھیں، زندگی کو کمپلیکیٹڈ ہم لوگوں نے خود بنایا ہے. جب ہم کسی چیز کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو اس کا اثر بالکل بلائنڈ ہوگا. کسی کو حس ختم ہو جائے نا، جو کووڈ ہوا تھا تو لوگوں کو سونگنے اور اس کی حس ختم ہو گئی تھی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے ذکر کو ذرا انجوائے تو کریں، اور وہ انجوائے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو سمجھیں گے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے آسان طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کروں. تو یہ صبح شام کے اسکار کا 4تھا سیگمنٹ ہے. انشاءاللہ اس کے اگلے سیگمنٹ میں ہم ملتے ہیں پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.